اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم انشاءاللہ یہ جو مخارج حروف کے جو تصاویر نقشے ہوتے ہیں، کہاں سے کون سے حروف ادا ہوتے ہیں، ان تصویروں کے ذریعے سے میں آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ۔ آگے پھر مخارج کی تفصیل بھی، ڈیفینیشن بھی آئے گی، پھر اس کی مشق بھی ہوگی۔ تو اس سے پہلے والی کلاس اگر آپ نے نہیں دیکھی ہے، پہلے اس کو دیکھیں، پھر اس کلاس کو آپ دیکھیں۔ تو سب سے پہلے آتے ہیں حروف حلقی کے 6 حروف، جن کو حروف حلقیہ کہتے ہیں۔ تو یہ کہاں سے ادا ہوتے ہیں، یہاں پر میں دکھاتا ہوں آپ کو تصویر کے ذریعے سے۔ پہلے ہے حمزہ اور ہا، یہ گلے کے آخری حصے یعنی سینے کی طرف والے حصے سے ادا ہوتے ہیں، ڈیپسٹ پارٹ آف دا تھروٹ، ٹھیک ہے، گلے کے آخری حصے سے سانس چھوڑتے ہوئے حمزہ اور ہا ادا ہوتا ہے۔ اسی طرح سے عین اور ہا، یہ گلے کے درمیان سے ادا ہوتے ہیں، جن کو وسط حلق کہتے ہیں اردو میں، مڈل پارٹ آف دا تھروٹ، ٹھیک ہے۔ غین اور خا، یہ ہائیسٹ پارٹ آف دا تھروٹ، اور یہ گلے کے ابتدائی حصے سے ادا ہوتے ہیں، خا اور غین۔ تو یہ آپ کے سامنے نقشہ تھا۔ اور یہاں پر ہیں قاف اور کاف، جیم، شین اور یا۔ قاف اور کاف کو حروف لہویہ کہتے ہیں، دا ٹنگ، بیک اینڈ مڈل، وہاں سے ادا ہوتے ہیں۔ جیم، شین اور یا، ان 5 حروف کو ہم دیکھتے ہیں۔ پہلے آتے ہیں لہویہ، قاف اور کاف۔ یہ قاف جو منہ کے اندر زبان کی جڑ کے بالکل مقابل اوپر، تالو کے اوپر ایک جو میٹ کا لوتھڑا ہوتا ہے، اس کو لہویہ کہتے ہیں، جس کو کوا بھی کہتے ہیں۔ وہاں سے قاف ادا ہوتا ہے، اس کے تھوڑا سا آگے کاف ادا ہوتا ہے۔ یہ دیکھیں، تھوڑا سا آگے جا کر کاف ادا ہوتا ہے، یہ باریک ہے، یہ موٹا ہے۔ اسی طرح سے یا، شین اور جیم، جیم، شین اور یا۔ جیم جو ادا ہوتا ہے زبان کا بیچ والا حصہ اور اس کے مقابل اوپر کا تالو، یعنی زبان کا سینٹر، یہ جو پوائنٹ ہائی لائٹ ہو رہا ہے، تالو کا سینٹر، یا، شین، جیم، وہاں سے ادا ہوتے ہیں۔ پھر آتا ہے لام، را اور نون، بیچ میں ضاد بھی ہے، لیکن یہ ضاد جو ہے حروف حافیہ ہے، یہ زبان کی کروٹ اور اوپر کے دھاڑوں کی جڑ سے ادا ہوتا ہے۔ لیفٹ سائڈ یہ جو ضاد ہے، یہ دھاڑوں، یہ دیکھو، یہ دھاڑیں دکھائی ہیں، اس نے ہائی لائٹ کیا ہے سائڈ سے، اور زبان کا کنارہ، وہاں سے ضاد ادا ہوتا ہے۔ اس طرح سے لام، را اور نون، یہ جو 3 حروف ہیں، ان کو حروف طرفیہ کہتے ہیں، یعنی طرف کنارے کو کہتے ہیں۔ لام، را اور نون، دیکھیں نون میں ہونٹ گول ہو جاتے ہیں۔ را، یہاں پر دیکھ لیں آپ، یہ کہاں سے ادا ہوتا ہے۔ اور لام، لام یہاں پر زبان کا کنارہ ایک دواہک، جو دانتوں کا نقشہ آپ نے دیکھا ہوگا تو دواہک جہاں پر ہوتے ہیں، وہاں کی ایک دواہک سے لے کر دوسرے دواہک تک کے مسوڑوں سے، یعنی دانتوں کی جڑ سے ادا ہوتا ہے۔ لام، دواہک کے مسوڑوں سے ادا ہوتا ہے۔ اسی طرح را جو ہے، یہ زبان کی کچھ پشت کا حصہ جب ملے ثنائے علیہ اور ربائی کے مسوڑوں سے، تو اگر یہ دانتوں کے نام آپ کو یاد ہوں گے تو آپ کو فوراً یاد آ جائے گا کہ کہاں۔ یہاں دیکھیں، جو زبان کو بھی تھوڑا سا بیچ میں اس نے اٹھا لیا ہے اوپر، را، اور اس میں وہ لرزہ پن را کو ادا کرتے وقت ہوتا ہے۔ ثا، ذال، ظا، یہ حروف لسویہ ہیں 3، اور زا، سین، صاد، یہ حروف صفیریہ کے حرف ہیں۔ تا، دال، طا، یہ حروف نطعیہ کے حروف ہیں۔ تو ثا، ذال اور ظا، ثا، دیکھو دونوں دانتوں کے بیچ میں زبان کا کنارہ لگتا ہے، ثا ادا ہوتا ہے نرمی کے ساتھ، ذال اور ظا موٹا ادا ہوتا ہے۔ یہ بھی ثنائے علیہ، اور جو فرنٹ کے دونوں دانت نیچے اور اوپر کے دونوں دانتوں کے درمیان میں زبان کا کنار، نوک، زبان کی نوک سے ادا ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے زا، سین، صاد میں یہ حروف صفیریہ کے حرف ہیں، ان میں سٹی کی آواز ہوتی ہے۔ زا،
اس ذال کے مقابلے میں یہ سختی کے ساتھ ادا ہوتا ہے۔ تو صفیریہ کیسے ادا ہوتے ہیں؟ زبان کی نوک سے جب اوپر نیچے کے اگلے دونوں دانت، یہ جو اوپر نیچے کے دونوں اگلے دانت مل جائیں، ملیں، آپس میں ملیں، تو تب یہ حروف ادا ہوتے ہیں ز، اور زبان ان کے درمیان میں رہتی ہے ز، سین، صاد، اس طرح سے ت، دال، تو۔ اب ثنائے اولیہ کی جڑ یعنی ثنائے اولیہ کے مسوڑوں کے ساتھ زبان کی نوک ٹکراتی ہے، ان کو حروف نطعیہ کہتے ہیں، زبان کی نوک، اور ثنائے اولیہ کی جڑ سے ادا ہوتے ہیں۔ دیکھیں یہاں پر زبان کو ہائی لائٹ کیا گیا ہے، اور یہ جو تو ہے تھوڑا اس میں زبان بیچ میں اوپر کو جاتی ہے، تو جھٹکے کے ساتھ تھوڑا ادا ہوتا ہے۔ ظ اور تو یہ حروف مستعلیہ کے دو حروف ہیں۔ اور یہاں پر دیکھیں واو، ف، میم اور با، الشفتین، the lips، یہاں پر دیکھیں واو جو ہے ہونٹ جب واو کو ادا کرتے ہیں تو ہونٹ گولائی کی شکل اختیار کر لیتے ہیں، جس طرح سے آپ تصویر میں دیکھ رہے ہیں۔ اور شفتین دونوں ہونٹوں کو کہتے ہیں، شفوی ہونٹ کو کہتے ہیں، ٹھیک۔ اور یہ جو فا ہے یہ ہونٹ، نچلے ہونٹ کی تری کے ساتھ اوپر والے ثنائے اولیہ کے کنارے نیچے اس تری والے حصے سے ٹکرا کر فا ادا ہوتا ہے، فا نرمی کے ساتھ۔ پھر میم، یہ جو دونوں ہونٹوں کا خشکی تری کے بعد جب خشکی والا حصہ شروع ہوتا ہے، دونوں ہونٹوں کو ملا کر میم، اس طرح سے میم ادا ہوتا ہے، یعنی جب خشکی والا حصہ شروع ہوتا ہے تری کے بعد وہاں سے میم ادا ہوتا ہے۔ اور با، تری والے حصے کو دونوں ہونٹوں کو ملا کر تری والے حصے سے با ادا ہوتا ہے۔ اور پھر حروف جوفیہ، ان کو حروف مدہ بھی کہتے ہیں، ان کی تعداد 3 ہے، الف، واو اور یا۔ ان کو حروف ہوائیہ بھی کہتے ہیں۔ یہاں پہ دیکھیں the empty space in the mouth and tongue، یہ منہ کے خلا سے ادا ہوتے ہیں، یہ جو ایمپٹی سپیس منہ کی ہوتی ہے، اور سینے کی طرف سے سانس کو چھوڑتے ہوئے، کہیں پر سانس نہیں رکنا چاہیے، الف، واو، یا۔ اب آئیے یہاں پر خیشوم گنہ کو، خیشوم کے ذریعے گنہ ہوتا ہے، یعنی خیشوم ناک کے بانسے کے ذریعے سے جو آواز آتی ہے اس کو خیشوم کہتے ہیں۔ تو ایکو آف ساؤنڈ اس کو کہا جاتا ہے، یہ 2 حرفوں میں پایا جاتا ہے، میم مشدد اور نون مشدد میں۔ تو جب بھی یہ مشدد ہوتے ہیں تو یہاں پر دیکھیں خیشوم ناک کا بانسا، اس سے گنہ نکلتا ہے، یعنی زبان تالوں کے ساتھ لگ کر ساؤنڈ روک دیتی ہے اور گنگنی آواز ناک کے ذریعے سے آنی شروع ہو جاتی ہے، جیسے ان، مم۔ دیکھیں ادغام شفوی میں بھی ہوتا ہے، اور یہاں پر نون مشدد اور میم مشدد جہاں پر بھی ہوگا تو وہاں پر آپ گنہ جب کریں گے تو زبان تالوں کے ساتھ لگتی ہے اور گنگنی آواز ناک کے ذریعے سے باہر آتی ہے، ان۔ اسی طرح سے یہاں پر دیکھیں آپ the complete system of articulation، یہ پورا سسٹم یہاں پر دکھایا گیا ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ کو آج کا سبق سمجھ آ گیا ہوگا، پھر بھی اگر کوئی کمی رہے گا آپ کمنٹ میں بتا دیں گے، انشاءاللہ ہم اس پر ایک سیپریٹ ویڈیو بنا کر بھی ڈالیں گے۔ لیکن اس سے پہلی جو کلاسیں اپلوڈ ہوئی ہیں وہ آپ نے ضرور دیکھنی ہے، تب جا کر آپ کو یہ سمجھ آ جائے گا۔ تو اس کلاس میں اتنا ہی، خدا حافظ۔